اچھا دوستو، ویلکم اگین. تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ فارمیٹ کی ہے. ہم نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے اور بطول نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ دبئی چھوڑنا ہے، اور ہم نے دبئی چھوڑا اور ہم نارتھ امریکہ موو کیے. اور کیوں ہم جب کبھی کبھی ری ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم کو واپس موو کرنا چاہیے دبئی اور فار دیٹ میٹر مڈل ایسٹ، تو ہم ہمیشہ ڈیسائیڈ یا کنکلوڈ یہی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایونچولی بھی یا انٹرم پیریڈ کے لیے بھی واپس موو نہیں کرنا. اچھا، یہ تھوڑا سا پولرائز ٹاپک ہے بیکاز اس میں لوگوں کے بہت جو ہیں وہ اسٹرانگ اوپینینز ہوتے ہیں ون وے اور دا ادر. ہمارے بھی کچھ پوائنٹ آف ویوز ہیں، بٹ ایز سچ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اسٹرانگ اوپینینز ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیسیجن ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ڈیسیجن اس لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کوئی بھی جگہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہر جگہ کے کوئی نہ کوئی پروز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کونز ہوتے ہیں. صرف دیکھنا یہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس پرو کو ویٹیج کتنی دی ہوئی ہے. سو فار انسٹنس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بیک ہوم انڈیا یا پاکستان میں قریب ہیں، اور اس پرو کی جو ویٹیج ہوئی ہے، بہت بڑا پرو ہے کیونکہ آپ کے جو عموماً پیرنٹس جو ہیں وہ قریب ہوں گے. اس پرو کی پھر آپ نے ویٹیج کتنی دی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آپ بولیں کہ میری ساری لسٹ میں جتنے بھی پروز اینڈ کونز ہیں اس میں میرے پیرنٹس کے ساتھ رہنا یا کلوز رہنا وہ ہائیسٹ پرائیورٹی ہے کیونکہ وہ اولڈ ایج میں ہیں، ان کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. دین یس، یور ڈیسیجن ول ٹلٹ ٹورڈز بینگ ان دا مڈل ایسٹ. اسی طرح ہمارے کیس میں جو ہے فار دیٹ میٹر، ایٹ لیسٹ میرے کیس میں، بطولی کیس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں ہی رہتے ہیں، بٹوین می اینڈ مائی بردر. تو اس چیز کو میری ویٹیج بہت کم ہے. بطول تھوڑی ویٹیج زیادہ دیتی ہے، میں کم دیتا ہوں. اسی طرح بہت سی چیزیں جس میں آپ ویٹیج زیادہ دیتے ہیں، جس طرح فار انسٹنس ایجوکیشن ہو گئی کہ آپ نے ہائی اسکول کہاں پڑھانا ہے، کالج کہاں پڑھانا ہے، اور وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو کہ اپنے بچوں کو آپ نے کہاں پڑھانا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے. نو اینی ویز، سو اس میں ہم جائیں گے. تو ہوا یہ کہ جب ہم نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس پہ بہت سارے کامنٹس آئے ہیں، اور جیسا میں نے کہا چونکہ ویڈیو تھوڑی پولرائزڈ ہے تو اس میں بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. تو میں نے بطول نے جو ہے وہ کامنٹس کا جواب دینا شروع کیے، اینڈ دین وی ریئلائز اٹس بیسٹ ٹو جسٹ پٹ آؤٹ اے ویڈیو آن اٹ بیکاز کچھ کامنٹس بہت انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ویلیو ایڈنگ ہے. تو ہمارے اس میں کچھ رسپانسز ہیں، سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. سو ویل گو کامنٹ بائی کامنٹ. سو بطول، ہاؤ اباؤٹ یو اسٹارٹ؟ اوکے، تو بیسکلی بیروز ایک بہت ڈیٹیلڈ کامنٹ آیا تھا 23 آورز اگو، اور ان صاحب کا نام ہے سعد جمیل. اور تھینک یو سو مچ فار یور ویری ڈیٹیلڈ رسپانس جو آپ نے ہمیں دیا ہے. اس میں آپ نے کافی سارے کاؤنٹر آرگیومنٹس شیئر کیے ہیں جو کہ ہم نے بات کی تھی. اس میں پہلے تو میں ڈسکلیمر دیتی چلوں کہ دیکھیں، یہ کوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی ویڈیو بائسڈ ہے، اور آپ نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے جو کہ نارتھ امریکہ موو کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے ان کے بیسس پہ یہ ویڈیو بنا دی ہے. تو دیکھیں، ہم نے تو شروع میں بھی بتایا کہ یہ ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ آپ بیتی ہے جو ہم شیئر کر رہے ہیں. آبویسلی ویسے تو کوئی بھی انسان گوگل کر کے فیکٹس نکال سکتا ہے، لیکن یہ ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے جو آپ شیئر کرتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز میں، بیکاز ہر بندے کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ وی آر شیئرنگ ہیئر. اور ہم جن لوگوں سے بات کرتے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی میں انہی موٹیویٹرس کے بیسس پہ یہاں کا آنے کا ڈیسیشن لیا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو آ گئے ہیں اور ریگریٹ بھی کرتے ہیں. تو ایسے بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں. تو خیر، آپ نے جو پوائنٹس شیئر کیے ہیں میں ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. بہروز کا بھی اس میں ان پٹ ہے. آپ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ چلڈرن بینگ اسپوائلڈ پہ آپ کا کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا. آپ نے کہا کہ ڈیورنگ مائی ٹائم اسپینٹ ان دا UK سم آف دا بیسٹ ٹیلنٹ آئی ورکڈ ود hailed from the Middle East. It was a testament to not only how far their education has come in a span of 2 decades, but it's on the way to be on par with the best in the world. Despite coming from luxurious backgrounds, these kids were determined and hungry to prove themselves and adapted well to the self-service environment of the UK. They already had traveled to Europe and USA multiple times and have a much wider view of the world. خیر، آپ نے کافی ڈیٹیل میں بات کی، اس کو میں تھوڑا سا اردو میں ایکسپلین کرتی چلوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بچے جو ہیں جو اسپوائلڈ ہیں مڈل ایسٹ میں، آپ نے جیسے ہم نے بات کی تھی، آپ نے اس کو کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور آپ کا ایکسپیرینس UK میں جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ رہا ہے، کیونکہ وہاں آپ نے ایسے بچوں کو دیکھا جو کہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو فوراً سے جو ہے وہ وہاں پہ سیمولیٹ کر لیا، اور بہت مطلب دے ور ایٹ پار. تو دیکھیں، اٹ از ناٹ اے ایڈوانٹیج دیٹ دا چلڈرن ہیڈ بیکاز آف بینگ ان دا مڈل ایسٹ. دا سسٹم ان UK از سچ کہ آپ کو اس سسٹم میں سیمولیٹ ہونا پڑتا ہے. تو وہ بچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ بڑا کمپیریٹیو ہو گئے ہیں اور آ کے فوراً سے سیٹل ہو رہے ہیں، وہ اس لیے بھی کیونکہ دیٹ سسٹم ڈز ناٹ ٹیک BS. وہ سسٹم ورک ہی ایسے کرتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں سکسیزفل ہونا ہے تو یو ہیو ٹو کم ایٹ پار. تو اس میں مڈل ایسٹ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ان بچوں کو ایڈجسٹ کرنے میں
آئی فیل کہ اٹ از دا سسٹم دیٹ واز asking them to adapt. دوسری چیز پھر آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کی ہے وہ میں دیکھیں ایجوکیشن وہاں کی بہت اچھی ہے نہیں ہے, دس آئی ڈونٹ نو. آئی کین ٹیل یو فرام ایکسپیرئنس کہ میجورٹی آف دا پیپل لیونگ ان دا مڈل ایسٹ دے سینڈ دیئر کڈس پوسٹ ہائی اسکول تک وہاں اچھی ہے ایجوکیشن, برٹش اور امیریکن اسکولس ہیں, لیکن پوسٹ ہائی اسکول ان کو جو ہے وہ نارتھ امریکہ ہی بھیجا جاتا ہے, اور انڈینس تو اپنے بچوں کو واپس انڈیا بھی بھیجتے ہیں بائی دا وے, کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم وہاں بہت اسٹرانگ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, مائی سسٹر شی از اے فل برائٹ اسکالرشپ پہ وہ کنیریکٹ آئی تھی, میں اس کی کانوکیشن میں گئی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ میجورٹی آف دا اسکول کے جو وہ یعنی جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہی تھی, یونیورسٹی آف نیو ہیون, اس کے جو میجورٹی اسٹوڈنٹس تھے جو گریجویٹ ہو رہے تھے وہ سعودی تھے. کین یو بلیو اٹ؟ بلکہ میں نے اس سے بعد میں پوچھا, میں نے کہا یہ اتنی سعودی پاپولیشن یہاں پہ آ رہی ہے پڑھنے, تو اس نے کہا یہ اسٹیٹ کی اسکالرشپ پہ آئے ہوئے ہیں, یعنی ان کو وہاں کے جو پرنس ہے جو بھی اس ٹائم پہ تھا اس نے بھیجا ہوا ہے فل اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے. اور یہ صرف میں ایک یونیورسٹی کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. تو اگر مڈل ایسٹ کی ایجوکیشن اتنی زبردست ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں نارتھ امریکہ پڑھنے کے لیے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اچھا پھر کوئی آئی وی لیگ بتا دیں آپ جو یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں, اکریڈیٹیڈ یونیورسٹیز گلوبلی جو ہیں, اس میں ملیشیا کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, سنگاپور کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, میں نارتھ امریکہ کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں. آپ مجھے ایک یونیورسٹی مڈل ایسٹ کی بتا دیں, شاید اکا دکا ہوں, بٹ مجھے نہیں ایسا, میں نے کبھی نہیں سنا کہ لوگ آل اوور دا ورلڈ جا کے مڈل ایسٹ میں ایجوکیشن لینے جا رہے ہیں. دیٹ ڈزنٹ ہیپن, رائٹ؟ تو فیکٹس کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں نا, تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کاؤنٹر دیٹ آرگیومنٹ کہ جو آپ نے کہا ہے. تو ایجوکیشن تو بہرحال نارتھ امریکہ ہی کی بیسٹ مانی جاتی ہے. اچھا ایک امپورٹنٹ کال آؤٹ جو ہے وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں بفور وی گو انٹو فردر کامنٹس ایز ویل, وچ از کہ میں اور بطول ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں, اور ہم بہت سی چیزیں آ کے آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں کیونکہ جو ہم نے پڑھی ہوتی ہیں, ایسا نہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں ہمیشہ سے ہم کو پتہ تھا, یہ ہم نے اپلائی کر رہے تھے ہمیشہ سے. وی لرنڈ تھرو ریڈنگ بکس اینڈ دین وی اسٹارٹڈ اپلائنگ, اور پھر وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. سو میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ نے اپنی لائف چینج کرنی ہے تو کتابیں پڑھیں. بٹ لوگوں کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم کیسے پڑھیں, مصروف رہتے ہیں. تو اس کا کیا حال ہے بطول ہمارے پاس؟ تو آپ آڈیبل ڈاؤن لوڈ کریں. اور یہ ساتھ جمیل آپ نے جو کامنٹس میں بکس کا ریفرنس دیا ہے دیٹ از ریئلی گڈ بائی دا وے, یو گیون ریئلی گڈ ریفرنسز آپ نے بکس کا دیا ہوا ہے. تو فار شیور پیپل ہو آر وانٹنگ ٹو ریڈ دیز بکس پلیز ڈو گو ہیڈ. یہ سب آڈیبل پہ موجود ہیں, اور آڈیبل پہ یہ بکس آپ ایزیلی جو ہے وہ سن سکتے ہیں, اور بہت ایزی سے آپ اس کو جو ہے نا وہ کبھی بھی کوئی بھی کام کرتے ہوئے آڈیبل آن کر کے, چاہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, چاہے آپ لانڈری کر رہے ہیں, چاہے آپ بچوں کو کہیں ایکٹیویٹیز پہ لے کے گئے, سو پلیز چیک اٹ آؤٹ. جسٹ ٹو کلیئرفائی, آڈیبل جو ہے وہ ایک آڈیو بک ایپ ہے. سو جو بھی کتاب آپ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے وہ آپ سن سکتے ہیں. سو پوری کتاب جو ہے وہ ایک بندہ نریٹ کر رہا ہوگا اور آپ سن سکتے ہیں. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ یو چیک اٹ آؤٹ. اور میں لنک چھوڑ دوں گا اس کا ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی. اگر وہ لنک آپ یوز کریں گے تو آپ کو پہلا مہینہ فری ملے گا, اور آپ کو 2 بکس بھی فری ملیں گی دیٹ یو کین ڈاؤن لوڈ. اور پھر اس کی منتھلی سبسکرپشن ہے وچ از آئی تھنک ویری مچ افورڈیبل فار دا کائنڈ آف بینیفٹ یو کانٹینٹ. گیٹ. یس. اچھا ایک آرگومنٹ لوگ یہ بھی کرتے ہیں عموماً انڈینس جو سی اے اوز ہیں بہت سی کمپنیز کی, ان کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ساؤتھ ایشیا کی ایجوکیشن اچھی ہے. خیر مڈل ایسٹ کی تو خیر کبھی کوئی ذکر میں نہیں آتی, عموماً ساؤتھ ایشیا کی ایجوکیشن سے کمپیئر ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ کتنا سکسیڈ کر رہے ہیں. جو انڈینز ہیں یا کچھ پاکستانیز بھی ہیں, دے آر ڈوئنگ سو ویل بیکاز دے ہیو دا ساؤتھ ایشین ایجوکیشن. اس میں ایک چیز کلیئرفائی کرتا چلوں کہ ایک تو وہ بہت لمیٹیڈ لاٹ ہے. مطلب اگر آپ جو ہے وہ ایک بڑی پاپولیشن میں ٹاپ کے انٹیلیجنٹ لوگ اٹھائیں گے تو اوبیسلی وہ کہیں بھی اچھا کریں گے. اور وہ یو ایس میں زیادہ اچھا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یو ایس میں زیادہ اپارچونیٹیز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, تو ادھر دے کین تھرائیو مچ بیٹر ورسز تھرائیونگ ان دیئر اون کنٹری. سو کسی بھی جو کنٹری کا ہے اس کا اگر آپ ٹاپ لاٹ اٹھا کے دیکھیں گے, یار مطلب یہ 4 دیکھو کتنے اچھے ہیں, یہ 4 آؤٹ لائرز. ہم یہاں بات کریں ایوریج کی. آن ایوریج یو ول فائنڈ جو امیریکن ایجوکیشن ہے اٹ از فار بیٹر. ناؤ کوئی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ بالکل ایک کوئی ولیج کے اسکول سے پڑھا ہو اینڈ دے اینڈ اپ بیکمنگ اے سی ای او آف سم پرٹیکولر کمپنی. سو دس از ون. اور دوسرا آرگیومنٹ یا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ ان میں سے بھی بہت سے جو انڈین سی ای اوز ہیں وہ پڑھے نارتھ امریکہ آ کے ہی ہیں. سو کالج ایجوکیشن کی نارتھ امریکہ کی ہے, اینڈ دین دے ور ایبل ٹو سکسیڈ اینڈ بیکم دا سی ای اوز اینڈ دا بگ ان ادر کمپنیز, وچ مینس کہ یو ہیو ٹو ہیو دا ٹیسٹ آف فارن ایجوکیشن فار یو ٹو سکسیڈ. اچھا ایک بات اور اس میں بھی یہ بھی لکھی ہے کہ جو ہے وہ بچے بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, اور انہوں نے دیکھے ہیں جو مڈل ایسٹ سے جو بھی آتے ہیں. اور اس میں آئی تھنک بطول نے اچھی بات کی بیکاز دا سسٹم از الاؤنگ دیم ٹو بی سچ. سو وہ
یہی تو بیوٹی ہے، اور یہی تو ہم بات کریں کہ ہمارے لیے اگر آپ بچے کو مڈل ایسٹ ہی میں رکھیں گے اور وہیں گرو کریں گے تو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی. فار انسٹنس ورکنگ آن اے کافی شاپ، ورکنگ آن اور ٹرائنگ ٹو ارن فرام دیم فار دیم سیلوز. جس طرح میں نے شاید پہلے بھی ویڈیو میں کہا کہ میں پاکستان سے، میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. میں نے جو ہے وہ ماں باپ نے پالا ہے، اور اس کے بعد 23 سال کے بعد نوکری لگ گئی اور بس وہ نوکری کی ہے پراپر ڈیسک جاب. آئی نیور ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو ارن بفور آئی واز 23، جبکہ نارتھ امریکہ میں آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں. بٹ اگین آئی تھنک ہی از دس پرٹیکولر انڈیویجول، اینڈ تھینکس فار یور کامنٹس. آئی تھنک دیر بریلینٹ اینڈ دیر ویلیو ایڈنگ، ایکنالوجنگ دا فیکٹ کہ باہر جا کے لوگوں کو یہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں. بیروز تم نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. ان کا سیکنڈ پوائنٹ ہے کاسٹ آف ہائی کوالٹی ایجوکیشن آف نارتھ امیریکا. اس میں یہ کہہ رہے ہیں اٹس بیکمنگ مور ایکسپینسو اوور دا ایئرز اینڈ یور چائلڈ بائی دا ٹائم دے آر جسٹ 17 and 18 آر ایکسپیکٹڈ ٹو ٹیک اے مومینٹس ڈیسیشن ٹو ٹیک اے اسٹوڈنٹ لون اینڈ اٹس دی اونلی ڈیٹ ان USA on which you cannot declare bankruptcy. Please go and watch numerous videos on Dave Ramsey's channel on people in their 40s still nowhere near paying off their student loans. اچھا اب اس میں آپ کو ایک بات بہت بیسک سی بتا دوں. I'd rather, and this is me and Behrouz again our opinion, I'd rather کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ میرے پیسے پہ نہ پڑے. obviously مجھے دینا پڑے گا تو مجھے دینا پڑے گا، لیکن میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہوگی کہ اگر میرا بچہ جاب کر کے اپنے آپ کو سیلف سسٹین کر سکتا ہے ایٹ دی ایج آف 18-19، لون لے کے جو بھی کر کے. Responsibility, by the way. A loan is teaching you money management too. I do not want to keep palifying my child till they are in their 30s کہ یار بیٹا میرے پیسے ہیں لے لو، اچھا میں نے تمہارے لیے جمع کیے ہوئے. وہ لوگ جو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں یہ پیسے جمع کر رہے ہیں فار دیئر کڈز ایجوکیشن اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ بائی دا وے. آئی پرابلی ول ڈو دیٹ ٹو. بٹ ایف مائی چائلڈ از ایبل ٹو ڈو دیٹ، سی اراؤنڈ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے پیسے نہیں لے رہے ہیں، خود پڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لون لے رہے ہیں، اس کو پے آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی تھنک دیٹ از اے گریٹ اکامپلشمنٹ آن دیم. اور جو آپ بات کریں ڈیو ریمسی کے کہ وہ 40s میں جو لوگ ہیں وہ پے آف نہیں کر پائے، اس طرح کے تو بہت سے لوگ میں آپ کو دبئی میں دکھا دوں جو ڈیٹ میں اور لون میں بیٹھے ہوئے، not student loans but other kinds of loans because they have taken loans on cars and mortgage for houses and stuff. تو یہ تو منی مینجمنٹ پہ بات آ جاتی ہے نا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں لون نہیں پے آف کر پاتے بیکاز آف میکنگ دا رانگ چوائسیز. بٹ یو کی ناٹ جنرلائز دس. رادر آئی فیل کہ یہ جو لون یہاں پہ مل جاتا ہے اسٹوڈنٹ لون، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جا کے آپ صرف گوگل کر لیں کہ کتنے پرسنٹیج آف اسٹوڈنٹس آر ایبل ٹو اسٹڈی اینڈ گیٹ اے کالج ایجوکیشن بیکاز دے ہیو دی ایبلٹی ٹو ٹیک اے لون فرام دا اسٹیٹ اینڈ دین پے اٹ آف ٹو بائی گیٹنگ گڈ جابس. سو آئی ڈس اگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ آپ کے بچے کو 17-18 سال کا بچہ آئی تھنک کافی بڑا ہوتا ہے کہ آپ اس کو رسپانسبلٹی دے سکتے ہیں رادر دین کہ آپ کہیں کہ نہیں میں آپ کی سب چیزوں کا خیال کروں گا. یہی تو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اور یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آئی ڈو not want my child to be dependent on me forever, because if you are giving them everything they get entitled and it's a human nature by the way. Acha, I slightly disagree from what you said. So I'm not fan of student loan at all. Student debt jo hai it's not good, it's not healthy. Or North America mein it's a big issue. People come out of college and they start with the big debt on their back, or exactly the person is right کہ اس پہ bankruptcy بھی declare نہیں ہو سکتی. I think اس میں صرف ایک کیچ یہ ہے کہ you need to know کہ آپ کی ایجوکیشن کی ROI کیا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ وائلن سیکھنے کے لیے جو ہے وہ 2 لاکھ لون لے لیتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن لینے کے لیے وائلن آئی ڈونٹ نو سم ڈگری ان پلینگ وائلن، اور ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے ROI کچھ نہیں ہے. یا میں نے جو ہے وہ کوئی فزیو تھراپسٹ بننا ہے اس کے لیے کوئی $2 لاکھ کا لون لے لیا. دیز آر بیڈ لونس. بٹ اس میں کچھ پھر اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر آپ کا بچہ جو ہے دے آر گڈ اور اف فار انسٹنس دے وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، اس کے لیے جو ہے اگر آپ $2 لاکھ کا لون لیتے ہیں ٹو بیکم اے ڈاکٹر بیکاز یو نو یو کین ایزیلی پے آف ود ان 1 year. سو اس میں تھوڑا سا رائٹ اینڈ رانگ اینڈ یا کڈس آر ٹو ینگ ٹو نو اینڈ ڈیسائڈ ایٹ ٹائمس کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کنفیوژن میں ہوتے ہیں. سو اٹس این ایشو. بٹ آئی تھنک دا پوائنٹ از ڈفرنٹ ہیئر. دا پوائنٹ از کہ بلکہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر تو نارتھ امریکہ میں لون مل جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کاسٹ آف ہائی کوالٹی ایجوکیشن از ویری ہائی ان نارتھ امریکہ بٹ دیر از نو ہائی کوالٹی ایجوکیشن ان مڈل ایسٹ. دس از ون. دوسرا اگر ہوتی بھی تو وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے. سو آئی تھنک اٹس اے بیڈ I just don't agree with the point to begin with. Let alone لون کی بات تو بہت سیکنڈری ہے. I don't agree with the point کہ سیکنڈ جو کالج ایجوکیشن ہے وہ کوالٹی ہے ان مڈل ایسٹ. I think he's not claiming that, but he's saying it's cheaper, but I don't agree it's even cheaper. One, it's not good quality, and second, it is expensive in Middle East as well.
So for good quality education, people need or end up sending their kids to North America. اور یہ بات تم پہلے ایڈریس کر چکی ہے. So I kind of disagree with the point to begin with, اور اس میں کوئی ڈیٹا پوائنٹ بھی نہیں ہے. بٹ ہاں لون والی بات I agree کہ I think parents need to be involved in terms of making that decision altogether. اچھا پھر بہروز مجھے بتاؤ کہ ایج آف موونگ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگین دیر از نو ایویڈنس ٹو سجیسٹ دیٹ دیر از دا رائٹ ایج ٹو موو. مینی وڈ کنسیڈر 33 ٹو بی اے لیٹ ایج ٹو موو, اینڈ دیٹس رائٹ, یو رائٹ ان دیٹ پوائنٹ کہ 33 probably is late, but I think it's still young compared to many people who are now showing up in their late 40s یا late 30s. آلسو بائی دا وے اس پہ میں آپ کو صرف بات یہ کہوں گی کہ دیکھیے امیگریشن کا جو پروسیس ہے نا اس میں دے فیور دا ینگ. وہ ایک جتنی آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے پوائنٹس کم ہوتے جاتے ہیں, تو کوئی تو ریزن ہوگا نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ینگ لوگ آئیں. اس لیے بیکاز وہ اڈیپٹیبل ہوتے ہیں, اس لیے بیکاز ان کے ایکسپینسز کم ہوتے ہیں شروع میں, ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر کے, تو ان کے لیے یہ فیوریبل ہے کہ وہ آ کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایٹ این ارلیئر اسٹیج اینڈ اسیمولیٹ کر سکتے ہیں ان کینیڈا اور آسٹریلیا اور ویئر ایور. اینڈ یہ تو بات فیکٹ ہے کہ جتنا آپ ینگ ہوتے ہیں اتنا آپ اڈیپٹیبل ہوتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 33 is the right age to come. We are telling you about our choice to come at a younger age because that was the right time we felt. So Behrouz, you have anything to say to So that? one is the government also want you to be here as young, جو بطول بات کریے پوائنٹس میں. So مطلب the system is designed to be in a way کہ وہ چاہتے ہیں کہ ینگ لوگ ہی آئیں, جو اولڈ ہیں وہ نہ آئیں, کیونکہ ان کو تو ٹیکس پیئر چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. دس از ون. دوسرا انہوں نے بات کی کہ سعودی کی بومنگ اکانومی, یو ایس از آلسو بومنگ, رادر یو ایس از دا بگیسٹ اکانومی and it is also booming as well. I think there are three key big economies which are booming. One is Middle East, one is India, one is US. So yeah, Saudi is booming and is booming big time, but so is US. US, despite all the inflationary issues and all, despite being so big, it is growing and growing very fast. So I think North America continues to be a strong place to be as well, and so does Middle East. So میں وہ deny نہیں کر رہا, but from age point of view, again it's better for you to come early and settle here. You can come late as well, but صرف یہ کہ آپ کو پھر تھوڑا سا پیوٹ زیادہ کرنا پڑے گا. It's just that کہ اگر میں نے ساری زندگی نارتھ امریکہ میں کام کیا ہو اور پھر سڈنلی میں جو ہوں وہ اے پیک میں چلا جاؤں, تو وہ بولیں گے یار آپ کا اے پیک میں ایکسپیرینس نہیں, آپ نے انڈونیشیا میں کبھی کام نہیں کیا, آپ نے جو ہے وہ ایشین پیسیفک ابھی کبھی سنگاپور میں کام نہیں کیا, آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ یو ایس میں آپ نے کام کیا, تو آپ کو یو ایس مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو ہماری مارکیٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. سو عموماً جابس ملنا یا اپنے ایکسپیرینس کو ٹرانسلیٹ کرنا کسی ڈفرینٹ مارکیٹ میں مشکل ہو جاتا ہے. یو ول ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ایکسپلینیشن. ہیں ایسے رولز ہیں جس میں آپ کر بھی سکتے ہیں وہ ٹرانسلیشن. تو اس لیے میں نے عموماً دیکھا کہ لوگ یہاں آ کے جو ہے تھوڑا سا اگر لیٹ اسٹیج میں آئیں تو پیوٹ کرتے ہیں. دس از ون. اور دوسرا یہ کہ جو امیگریشن کا ڈیسیجن ہے وہ جب آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ اٹس اے بیڈ ڈیسیجن بائی دا وے, بٹ اٹ اسٹارٹ بیکمنگ اے گڈ ڈیسیجن. اٹس اے کرو ایچ پاسنگ ڈے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے you want to be, at least I want to be in a place which I can call home at the end of the day. So شروع میں تو آپ ینگ ہوتے ہیں, آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی وہ ضرورت تھوڑی ہے, میں کبھی یہاں ہوں, میں کبھی وہاں ہوں, میں یہاں موو کر جاؤں گا, پھر میں واپس مڈل ایسٹ چلا جاؤں گا. But when your kids start to grow, when you are in your retirement, close to your retirement age, or when you are aging, you want to be settled. آپ یہ نہیں ہو سکتے کہ یار میں ہر وقت ٹرانزیشن میں رہوں. آئی ایم شیور دیر وڈ بی پیپل جو کہ ہمیشہ مڈل ایسٹ میں رہ سکتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں, اینڈ مے بی دیر آر ویز آف گیٹنگ دوز گولڈن ویزاز, اور اس کو بھی آپ ہر 10 سال بعد رینیو کراتے رہیں, ہوپ فلی وہ رینیو ہوتا رہے گا اور وہ سسٹم چلتا رہے گا اور چینج نہیں ہوگا. بٹ مجھے یہ سب اسٹریس نہیں چاہیے تھا. آئی وانٹڈ ٹو بی ان اے پلیس ویئر آئی ایم اے سٹیزن, آئی بلانگ ٹو دا پلیس, میں اس نیبرہڈ کو بلانگ کرتا ہوں. سو یا آئی کیم ٹو نارتھ امیریکا وین آئی واز 33, اور اس ٹائم یہ بہت برا ڈیسیجن تھا. 33 پہ ہوتے ہوئے اچھی انکم کماتے ہوئے, مڈل ایسٹ کی ٹیکس فری اینڈ آل, بچے بہت چھوٹے ہیں. بٹ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ ڈیسیجن بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم تھینکفل وی ٹک دیٹ ڈیسیجن, اینڈ پرابلی ان نیکسٹ 10 years آئی ول بی ایون مور تھینکفل. تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی ڈاؤٹ نہیں آتا, کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ اچھا یار یہ پروز ہیں, یہ کونز ہیں, بٹ ہر ایچ پاسنگ ڈے, ایوری پاسنگ ڈے, that pro becomes less and less, or that con becomes less and less, and pro of moving to North America becomes more and more. And probably when we are in our 50s, and we probably plan to also retire early from our day jobs, we would be very happy knowing کہ یار ہم نے جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لے لیا, کیونکہ اب ہم ریٹائر ہو گئے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اے پلیس وچ از سپر ایکسپینسو, وہاں کوئی سوشل سیکورٹی نہیں ہے, سوشل نیٹ نہیں ہے. Absolutely. اور آئی تھنک دیر از اندر تھنگ. ایک کویشچن کسی اور نے پوچھا تھا کہ وہ کینیڈین ریزیڈنٹ ہیں اور وہ رہ رہی ہیں یو اے ای میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایونچولی ریئلائز ہوگا کہ آپ کو واپس یو اے ای آنا چاہیے.
تو فرینکلی اسپیکنگ میں تو بلکہ یہ سوچ رہی تھی کہ وائی وڈ آئی گو ٹو دا یو اے ای اف آئی ہیو ٹو ریٹائر. بلکہ ریٹائرمنٹ کے لیے تو دس پلیس از بیٹر بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی سین سو مینی آف مائی فرینڈس موو ہیئر ناؤ. جو وہاں تھا اب تو کوئی بھی نہیں بچا ہے وہاں جتنے میرے ساتھ کے لوگ تھے وہ سب یہاں آ گئے سلولی گریجولی. میری فیملی کے بہت لوگ آ گئے تو وہ بھی فیکٹر ختم ہو گیا میرے لیے موٹیویشن کا کہ میرے سبلنگ سارے یہاں پہ ہیں. اور بہت سی ایسے بائی دا وے لوگ ہیں جن کے ملٹیپل جیسے سبلنگس بھی موو ہو گئے, کزنس بھی موو ہو گئے, فیملی فرینڈس موو ہو گئے. تو ان کے لیے تو بلکہ اور زیادہ ہوم ہو گیا ہے کینیڈا یا آسٹریلیا فار دیٹ میٹر ورسز گوئنگ بیک. اور یو اے ای میں آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر کسی کو پتہ ہے تو پلیز شیئر ان دا کامنٹس کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اولڈ ایج میں آپ میڈیکل اپنا کوریج آپ کو مل سکتی ہے فل, جیسے یہاں آپ کو نارتھ امریکہ میں کوریج ملتی ہے. ناٹ اباؤٹ دی یو ایس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کینیڈین اینڈ آسٹریلین سوسائٹیز جو کہ سوشل سیکورٹی پہ کام کرتی ہیں, کہ وہاں ریٹائرمنٹ از ایزیئر نا, کیونکہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے, اب آپ ہیلتھ کارڈ پہ آپ کا سب میڈیکل ایکسپینس جو آپ کو اولڈ ایج میں چاہیے ہوتا ہے وہ کورڈ ہے. تو اگر کسی کو ایسا فارمولا پتہ ہے مڈل ایسٹ کا, سو پلیز ڈو شیئر بیکاز وائی وڈ وی وانٹ ٹو گو ٹو دا مڈل ایسٹ ان دا اولڈ ایج. تو دیٹس ون تھنگ. اچھا دوسرا میں کمنگ بیک, Can I add to ہاں that? ہاں شیور. So, ایک کامنٹ یہ بھی تھا which is related to what Batul is saying کہ ہمارے ریلیٹیوز جو ہیں, بٹ اگر آپ کے سارے ریلیٹیوز واقعی مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں اور پاکستان میں رہ رہے ہیں, سو تو it doesn't make sense. اٹ ڈزنٹ میک سینس. بٹ میں نے زیادہ تر لوگوں کو یہاں امیگریٹ کرتے ہی دیکھا ہے. سو اور وہ ایک کتاب ہے اسٹارٹ اپ نیشن کے نام سے, اٹس اباؤٹ اسرائیل, ہاؤ اسرائیل ہیز ڈن سو ویل ان ٹرمز آف اے نیشن اینڈ آل. اور اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ, اور وہ تھوڑا سا مڈل ایسٹ سے کمپیئر کرتے ہیں, اور یو ای کی اس میں کمپیریزن یہ ہے کہ یو ای جو ہے وہ ایک ٹرانزینٹ کنٹری ٹرانزیشن ہے. مطلب اٹ ڈزنٹ ہیو پرماننسی. سو لوگ آتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ یار بس میں 5 سال کے لیے ہوں, یہاں 10 سال کے لیے ہوں. سو ہمارا جو سوشل سرکل تھا مڈل ایسٹ میں, اف یو گو بیک, دیٹ سوشل سرکل ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور, بیکاز اس سرکل میں سے بہت سے لوگ جو ہیں موو کر کے, رادر وہ جو سرکل ہمارا وہاں تھا اب وہ یہاں ہو گیا ہے. سرکل بینگ ہیئر. سو وی آر گلیڈ دیٹ وی کیم ہیئر, اور ہم پہلے آ کے یہاں سیٹل ہو گئے, کیونکہ اب وہ سارے دوست جن کو ہم مس کرتے تھے, وہ ساری فیملی جن کو ہم مس کرتے تھے, وہ سارے بھی یہاں آ رہے ہیں. سو یا اف دے ہیو ڈیسائڈیڈ ناٹ ٹو موو, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں نہیں یار ہمارا گاؤں وہاں آبائی گاؤں ہے, لیٹس سے ان پاکستان یا مڈل ایسٹ میں ہماری ساری فیملی سیٹل ہوئی ہوئی ہے ان سم وے اور دا ادر, دین آئی تھنک دیٹس دا رائٹ پلیس فار یو ٹو بی. بٹ فار پیپل لائک آس اینڈ پیپل وی نو ہو آر کانسٹنٹلی موونگ, کیونکہ وہ دبئی کو بہت ٹرانزیشن رکھتے ہیں, ٹرانزیشن کنٹری رکھتے ہیں کہ بس یہاں آئے ہیں, یہاں سے پیسہ کمانا ہے, اینڈ دین ویل موو. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ آپ کو نیچرلائز نہیں کرتی, وہاں آپ سٹیزن نہیں ہو سکتے. ناؤ آئی نو دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ویزاز جو کہ ابھی انہوں نے انٹروڈیوس کر لیے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو اس پہ بھی کتنے عرصے تک آپ رہ سکتے ہیں. لائک کین یو لیو فار ایور, کین یو ریٹائر آن دوز ویزاز, یس یو کین ریٹائر آن دوز ویزاز, یو ہیو آل یور فیملی دیر, سارا نیبرہڈ آپ کا جو ہے وہ وہیں ہے اور وہ موو نہیں کر رہا, اور وہ وہیں آباد ہونا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے. سو آئی تھنک دیٹ پلیس از بیٹر فار یو. ہمارے لیے یہ انسٹنس نہیں تھا, کیونکہ ہم جن لوگوں کو جانتے تھے دے وانٹڈ ٹو موو, ہماری فیملی وانٹڈ ٹو موو. سو اٹ واز بیٹر فار اس ٹو بی ان اے پلیس جہاں وی آر نیچرلائزڈ اینڈ آل. اچھا اب نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے امیگریشن ڈیسیشن فار چلڈرن اونلی. آپ نے لکھا ہے کہ آئی فاؤنڈ اٹ مسنگ دیٹ یو گائز میڈ دا ڈیسیشن فار یور سیلوز بٹ اونلی فار یور چلڈرن. تو یہ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آئی, میں آپ کو پھر کلیریفائی کر دیتی ہوں. ڈیسیشن میں نے اور بہروز نے اپنے لیے لیا تھا, بچوں کے لیے نہیں لیا تھا. آئی ووڈ نیور پن دس ڈیسیشن آن مائی چلڈرن کہ میں نے ان کے لیے یہ کیا ہے. میں کبھی بھی ان کے اوپر یہ جو کہیں گے نا رسپانسبلٹی یا وہ ان کے اوپر یہ نہیں ڈالتی کہ میں تم لوگوں کی وجہ سے یہاں آئی ہوں, میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی, میں اپنی وجہ سے آئی ہوں. مجھے اپنی پرماننسی چاہیے تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا مڈل ایسٹ میں میرے بچے آر سیٹ, they will eventually go out and I would be able to support them on the incomes that I was making or Behrouz was making. This decision was solely for myself and Behrouz, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے مڈل ایسٹ میں ریٹائر نہیں ہونا. ایونچولی میں نے اپنی اولڈ ایج جو ہے وہ میں ایسی جگہ کرنا چاہتی ہوں جہاں میرے ایونچولی فرینڈس جا رہے ہیں یا ایونچولی میری فیملی بھی ہوگی, بیکاز آپ کو تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ سب کی انکلینیشن ہے ٹو موو آؤٹ, اور جو کہ ہو رہا ہے. مطلب لیٹس فیس اٹ نا, یہ تو وہ ہے کہ اگر میں کہوں نہیں دیکھیں آپ بات کیا کر رہی ہیں, یہ تو کوئی موو ہونا ہی نہیں چاہتا, سب تو سیٹ ہے اپنے ملک میں, تو سب چیزیں صحیح ہیں, اس طرح کے بھی کامنٹس آتے ہیں. تو آئی وانٹ ٹو ایڈریس دی ایلیفینٹ ان دا روم. ایک کہتے ہیں اس کو محاورہ ہے کہ جو ایلیفینٹ ان دا روم ہے نا اس کو ایڈریس کریں. جو ایشوز ہیں ہمارے ملکوں کے اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آبویسلی سروائیول آف دا فٹسٹ والی ایگزامپل ہے, اف یو کین یو شوڈ, اینڈ اٹس اے چوائس.
کوئی بھی فورس کسی کو نہیں کر رہا ہے. ہم نے ایک چوائس لی تھی, وہ چوائس ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں وہ چوائس لی اور ہماری کیا موٹیویشنس تھیں, تاکہ کچھ لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے, کچھ لوگ نہیں کریں گے. اینڈ سعد جمیل, آپ آئی ایم شیور نہیں ریلیٹ کر پا رہے ہیں اس سے, اینڈ دیٹس کمپلیٹلی اوکے. آپ کی دوسری جو چیز ہے وہ بیروز, Can I quickly talk? Yeah, دو باتیں آپ نے کی ہیں اور جو I quickly want to address, I think they are the last two, which is one is آپ نے کہا LGBTQ کے بارے میں. Yeah, I agree. اس میں کوئی مطلب ڈبیٹ نہیں ہے. یہاں جو ہے وہ زیادہ ہے, ڈینجر اس کا زیادہ ہے, بٹ دیر آر ویز ٹو اوائڈ اٹ, دیر آر ویز ٹو مینیج اٹ, جو کہ ہم بھی کرتے ہیں. سو فار انسٹنس اگر آپ کینیڈا میں تو آپ زیادہ ایکسپوز ہوں گے, ہم یو ایس میں ہیں تو وی آر لیس ایکسپوز, کیونکہ یو ایس میں ریلیٹیولی بہتر ہے. اور یہاں بھی اگر آپ کسی ایسی اسٹیٹ میں چلے جائیں جہاں کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں بالکل وہ یہ نہ ایجوکیشن ہوتی ہے, نہ یہ بات ہوتی ہے, نہ اس کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جاتا ہے. سو اگر آپ تھوڑی سی اپنی لوکیشن پہ فلیکسیبل ہوں, یو کین آلویز فائنڈ پلیسز ہیئر. اگین مڈل ایسٹ جو ہے وہ پھر ریلیٹیولی چھوٹا ہے, نارتھ امریکہ بہت بڑا ہے, تو یو کین آلویز فائنڈ دا نیبرہڈز, دا رائٹ اسٹیٹ, دا رائٹ کنٹری ٹو بی ان فار یو ٹو بی اوے فرام دس. اور ہم نے بھی اسی طرح اس کو وی مینیجڈ اٹ اینڈ وی آر پریٹی ہیپی ویئر وی آر. پھر ایک اور آپ نے بات کی سیکورٹی کی, کمپلیٹلی ایگری. دبئی کی سیکورٹی, یو کین موو آؤٹ ان دبئی ویئرنگ گولڈ, جتنا اپنا پیسہ ہے وہ آپ سارا ہار پہن کے, میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے پہن کے پوری رات کو, آدھی رات کو چلے جائیں اور واپس آ جائیں, کوئی آپ کو ٹچ بھی نہیں کرے گا. میں نے اپنی کبھی گاڑی لاک نہیں کی, بھول جاتا تھا عموماً اینڈ آل. سو ویری دس از ٹرو ایز ویل. بٹ اگین دا کاؤنٹر پوائنٹ دیٹ آئی ہیو از کہ نارتھ امریکہ میں, ایٹ لیسٹ یو ایس میں فار دیٹ میٹر, کینیڈا میں بھی, دے آر نیبرہڈس, دے آر ایریاز. سم ایریاز آر سپر سیکیور and some areas are less secure and some areas are really bad. So you have to find the right area and be there and live in that particular area. تو ہم نے اس پہ ایک الگ ویڈیو بھی بنائی جس میں ہم نے ایکسپلین کیا کہ نیبرہڈ سلیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ نارتھ امریکہ موو کر رہے ہوں. سو یا دیز پوائنٹس آر رائٹ آن ایوریج آن اسکیل, بٹ یہ کہ اگر آپ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, یو کین آلویز فائنڈ اٹ بیکاز دا کنٹری از ہیوج. There are so many neighborhoods, so many possibilities. اینی وے بیروز کمنگ ٹو دا واٹس ایپ, جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے, تو اب کچھ میں تھوڑا سا اگین ہم نے آپ کے کویشچنس ایڈریس کر دیے جو تھے موسٹلی جو آ رہے تھے. میں کچھ اور تھوڑے سے پوائنٹس اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. I thought we can quickly read some other comments as well. Yeah, go ahead please. So quickly, how does when to go to US? I don't know what there is a question around how to move to US. اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے from Canada. You can check that video out as well. ایک بات کی ہے, ایکسٹرا کریکولر جو ہیں وہ they are more big in US. That's true. کیونکہ ہم نے بات کی ہے کہ بچوں کے ایکسٹرا کریکولرس پہ بہت فوکس ہوتا ہے. کینیڈا میں بھی بہت فوکس ہے, ہم تو وہاں کے تھوڑے سے سرپرائز ہو گئے تھے, بٹ یو ایس میں تھوڑا سا ریلیٹیولی اور بھی زیادہ ہے. Reasons that again I keep saying you can be. I'm just quickly checking if there is any other relevant one. Another one is Mr. and Mrs. Behrouz, while listening this vlog, I came to know that you have an English channel as well. Yeah, I have an English channel. تو اس پہ بھی ایک اور صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا ہے the couple seems to have a Gora complex. This video seems to feature content tailored to provoke controversy and draw viewers potentially for monetization purposes on a new YouTube channel. ہاں, ہمارا چینل نیا ہے اور یہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ جیسا میں نے کہا کنٹروورشل ہے, پولرائزڈ ہے, تو آبویسلی اس پہ ویوز زیادہ آتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ وی جسٹ میڈ اٹ اپ. دیر از اے ریزن وائی وی مووڈ اینڈ وی جسٹ شیئر دیٹ موو اینڈ دیٹ ریزن. اور ان کا نام ہے بریڈ اسٹیو 8713, اور یہ ہم کو گورا کمپلیکس کہہ رہے ہیں. آئی تھنک یہ ان کا اوریجنل نام ہے کیا ہے. دس از بٹ فنی. However, it's important for viewers to seek out more balanced and neutral content. ہم اپنا ویو شیئر کر رہے ہیں اور ہم نے اپنا جو ڈیسیجن لیا, اس میں کوئی صحیح غلط ڈیسیجن نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں خود ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی نہیں آئے یہاں, یہ آپ کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے, بیکاز دس از ناٹ دا رائٹ ڈیسیجن فار یو گیون ہاؤ یو پرائرٹائز تھنگس. سو آئی تھنک آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کال آؤٹ. کچھ لوگوں نے پسند کیا ہے, ہوپ یو گیز آر اویئر آف گن وائلنس ان اسکول. دیٹس ٹرو. یو ایس میں گن وائلنس واز اے کنسرن. جب ہم بھی آ رہے تھے بہت بڑا کنسرن تھا. ایگزیکٹلی, ہمارا بہت بڑا فیکٹر تھا. بٹ یہ کہ ڈو نوٹ, اٹس لائک جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پلین کریشز, جو نیوز میں آتا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اٹ از اے ویری سیویئر تھنگ. بٹ ایسے نہیں ہے کہ ہر دوسرے اسکول میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. وہ جب نیوز میں آتا ہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے, بٹ اٹس اے کنسرن. سو میں ایسا نہیں کروں گا کہ بالکل کوئی کنسرن نہیں کر سکتے اس کو, پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہر روز کسی اسکول میں ہو رہا ہے یا ہر سال ہو رہا ہے, یا اٹ ہیپنس ونس ان اے بلو مون کائنڈ آف اے تھنگ. Some great practical points that will make some people angry. These are pretty much the reasons I moved to the UK as well. Obviously, some people are getting angry. Sounds about right. We are an express entry pool. In my opinion, everyone has their own preferences and I did not pay attention to the reasons. Again,
आई थिंक अगर कोई और आता है तो मैं पढ़ता रहूँगा, बट यू गो अहेड, यू हैड अच्छा, सम पॉइंट्स एज वेल. तो मेरे पास कुछ और पॉइंट्स थे जो मैंने उस वीडियो में नहीं, आप कह सकते हैं कि नहीं शेयर किए, लेकिन मैं और इसको मैंने, अब आप लोगों ने जब कमेंट्स किए ना वीडियो पे, तो मुझे और आई काइंड ऑफ वेंट बैक एंड आई थॉट कि और क्या रीजंस थे हमारे जो उस वक्त हमें चीज़ें बॉदर करती थी. तो जैसे देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मिडल ईस्ट इन पर्टिकुलर, तो मैं आपको सिर्फ ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ बिल्कुल नहीं है. और ये वहाँ वाइट पॉपुलेशन जो एक्सपैट्स हैं वो भी फ़ील करते हैं, और जो हम जैसे देसीज़ हैं वो भी फ़ील करते हैं. जैसे आप ये देख लें कि अभी जो क्राइसिस चल रहा है मिडल ईस्ट में, आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट में ख़ासकर जो कंट्रीज़ हैं उसमें कहाँ कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है इसको इसके अगेंस्ट, कि जो भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं या मिडल ईस्ट में जो भी ये वॉर चल रही है इसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है? नहीं, बिकॉज़ वो आपको स्टेट अलाउ ही नहीं करती कि आप स्ट्रीट्स पे आके ये प्रोटेस्ट करें. बट आप देखेंगे कि कनाडा, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह, पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. तो वो ये सोसाइटीज़ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देती हैं, ठीक है. अब उसमें फिर ऐसी भी चीज़ें हैं जो है LGBTQ और ये सब भी आपको नज़र आता है, बिकॉज दे अलाउ, दे आर टॉलरेंट एंड दे अलाउ ऑल फॉर्म्स ऑफ ओपिनियंस टू फ्लोट. तो ये एक चीज़ है. दूसरा, मैंने मिडल ईस्ट में ख़ास कर जो मुझे एक चीज़ बहुत बॉदर करती थी वो ये थी, प्लीज़ जो आप लोग मिडल ईस्ट से देख रहे हैं प्लीज़ डू कमेंट ऑन इट, कि एटलीस्ट दुबई में तो ये बहुत ज़्यादा था कि आपके पास अगर ब्लू पासपोर्ट है, यानी कि अगर गोरे जो वाइट पॉपुलेशन है उनको हमेशा स्कूल एडमिशन्स में प्रेफरेंस मिलती थी. और स्कूल एडमिशन वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वहाँ रेटिंग्स आती हैं, टॉप टियर स्कूल्स जो हैं, जो ब्रिटिश और अमेरिकन स्कूल्स हैं, उसमें अगर आपके पास ब्लू पासपोर्ट है या आप नेटिव हैं, उस पर लिखा होता था फॉर्म पे कि अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, यानी नेटिव इंग्लिश स्पीकर का मतलब होता है कि आप UK या US से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली यू विल हैव टू शो योर पासपोर्ट, तो आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा. तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं क्यों एक थर्ड टियर सिटीज़न बन के रहूँ मिडल ईस्ट में. वाई शुड आई लिव लाइक अ थर्ड टियर सिटीज़न के जहाँ मैं एक्सेस टू गुड एजुकेशन भी नहीं कर सकती, टू सम पीपल्स पॉइंट, क्योंकि नहीं, हमें नहीं मिला था एडमिशन अपनी बेटी के लिए, हम जिस स्कूल में एडमिशन चाह रहे थे, बिकॉज वहाँ पे कोटा था फॉर दीज पीपल, ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन. सो दैट वाज वन थिंग. ट्रीटमेंट ऑफ हाउस हेल्प, बेरोज़ इस पर थोड़ा सा बात कर लो. अच्छा, इसमें हाउस हेल्प भी आ जाती है, इसमें ओवरऑल आ जाता है जो लेबर. लेबर क्लास है, क्योंकि ये वो चैलेंज है जो कि मुझे थोड़ा सा अपने बच्चों को समझाने में मुश्किल होता था कि जो डिस्पैरिटी वो बहुत बड़ी है. हम बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, AC चल रहा है, और साथ वो एक गाड़ी आके खड़ी होगी, बस आके खड़ी होगी जिसमें खाली पंखे लगे हुए हैं, उसमें लेबर क्लास बैठी हुई है. गर्मी में. गर्मी में तो बच्चे ये पूछते थे कि यार इतनी डिस्पैरिटी क्यों है. अ, ऐसा नहीं कि गुर्बत यहाँ नहीं है, बट यहाँ बाय चॉइस गुर्बत है. यहाँ वो है कि कोई मतलब ड्रग एडिक्ट है तो उसने बाय चॉइस कहा हुआ है कि यार मैं बाहर जो हूँ वो गरीब रहूँगा, मैं होमलेस. मांगता रहूँगा, होमलेस रहूँगा, और मैं क्योंकि ड्रग्स में हूँ, समथिंग लाइक दैट. बट मोर और लेस देर आर वेज दैट गवर्नमेंट विल ऑलवेज सपोर्ट यू. यहाँ फूड बैंक्स हैं, फूड स्टैम्प्स मिल जाते हैं, और चीज़ें हैं. सो द पॉइंट इज़ कि जो लोअर तबका है उसका भी ख्याल रखा जाता है. अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार ये लोग जो हैं, जो लेबर क्लास है, अगर वो मिडल ईस्ट में नौकरी करने ना आए तो अपने मुल्कों में और भी मिजरेबल हैं. दैट्स ट्रू, बट आई एम जस्ट सेइंग द डिस्पैरिटी इज सो मच दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन कि डिस्पैरिटी क्यों है अपने बच्चों को. सिमिलरली मेड्स का जो वहाँ ट्रीटमेंट है वो आपके एक लॉक्ड वीज़ा पे होती है, और वो कोई वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं ले सकती है. और बट ये लग्जरी है. मैं बतूल अमूमन यही बात करता हूँ कि मैं अगर अकेला होता ना, मैं वापस चला जाऊँ. बाय द वे, मैं अगर अकेला हूँ मैं वापस चला जाऊँ, बिकॉज ये लग्जरी मैं मुझे फिर भी बहुत ना अच्छी जाऊँ. फेयर. बट ये लग्जरी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोई बंदा जो है, मेरे पास मेड्स भी हैं, मेरा ख्याल रखा जा रहा है, मेरे सारे काम हो रहे हैं. बट मैं बच्चों को इस तरह से रेज़ नहीं करना चाहता कि भाई जो है इस लेवल की जो है वो अयाशी है, लग्जरी है, और मेड्स जो हैं वो उनको आपने रखा हुआ है ऑन अ वेरी लो सैलरी, विच इज़ अगेन नॉट लोअर फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, और वो लॉक्ड वीज़ा पे हैं, और आप उनको मतलब दे आर जस्ट वन थ्रेट अवे फ्रॉम यू कैंसिलिंग देयर वीज़ा एंड सेंडिंग देम बैक. अच्छा, इसमें एक और बात ऐड कर दूँ, मुझे तो यहाँ पे आके थोड़ा सा अपने आप को रीट्रेन भी करना पड़ा कि जो क्लीनर आती है उसको गलती से कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता था मेड आई हुई है. बट देन आई हैड टू रियली टेल माई किड्स एज वेल कि शी इज़ नॉट अ मेड, शी इज़ अ क्लीनर. Cleaner is a profession here. They're not maids, they're not servants, they're not house help. They're people who do this as a choice, and they are not that कि जो maids आपके पास employed हैं मिडल ईस्ट में वो by choice ही कर रही हैं वो काम, लेकिन मेड ही कहा जाता है ना उनको, और उनका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से होता है. मतलब आई एक्चुअली सीन पीपल ट्रीट देम रियली बैड. अरब पॉपुलेशन को तो मैं ख़ास कर नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने वैसे देखा है कि जो भी आपके पास साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारी आती हैं, इंडोनेशिया से, फ़िलिपीन से, और उनका जो है वो ट्रीटमेंट बहुत बुरा हो रहा होता है लॉट ऑफ टाइम्स. Look, initially, but in the long run, it's always better to be in a place जहाँ
اکنامک گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہو، مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے، بٹ جو بڑی اکانومی بھی ہو. نارتھ امریکہ از فار بگر اکانومی دین مڈل ایسٹ اٹ سیلف، تو کریئر اپرچونیٹیز ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہیں بڑی اکانومی میں. آپ پیسہ لوگ آرگیو کرتے ہیں وہاں زیادہ بن سکتا ہے، میں آرگیو یہ کرتا ہوں کہ جہاں بڑی اکانومی ہوتی ہے وہاں پیسہ زیادہ بن سکتا ہے. اگین سعودی از اے گڈ پلیس ٹو میک اے لاٹ آف منی ایز ویل بیکاز اٹس بومنگ، اٹس گروئنگ، بٹ سو از یو ایس فار دیٹ میٹر. سو یہ ساری چیزیں یو ایس میں ریلیٹیولی ٹیکس جو ہے وہ کم بھی ہے، کیونکہ لوگ عموماً یہ آرگیو کرتے ہیں کہ نارتھ امریکہ میں ٹیکس زیادہ ہے، کینیڈا ہیز ہائی ٹیکس. بٹ اس میں بھی بائی دا وے جب میں ڈیورنگ دا ٹائم آئی واز ان کینیڈا آئی واز ایبل ٹو آلسو برنگ مائی ٹیکس میجرلی ڈاؤن. یو جسٹ نیڈ ٹو نو دا رائٹ ویز آف آپٹیمائزنگ working یور on ٹیکس it. اینڈ آل. سو for us it's been it's our decision based on what we prioritized and hence we are here, so it's food for thought. اور اگر آپ کو یہ چیزیں ریلیونٹ نہیں لگتی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یار میرے لیے ڈفرینٹ پرائرٹیز ہیں، مطلب فار انسٹنس ہم عموماً بات کرتے ہیں کہ دیر آر سرٹن ٹریڈیشنز جو ہم مس کرتے ہیں، لائک رمضان از ویری فن Big. ہیئر بٹ ان مڈل ایسٹ وی اسٹل It's مس big. دا اماؤنٹ دا وے وی وڈ celebrate رمضان in مڈل ایسٹ، وہ اٹ نو ویئر کمز کلوز ٹو ہاؤ وی ڈو اٹ ہیئر. یہاں بھی اگین بیکاز آف دا سوشل سرکل it's becoming much better, but that's one thing I miss from there. So if you say کہ نہیں یار میرے لیے رمضان کی سیلیبریشن از لائک اس کی سب سے ہائیسٹ ویٹیج ہے، then this is not the right place for you. Middle East is اور the right ایون place جو for you. انڈینز ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتاؤں گی کہ ہمارے بہت سارے انڈین فرینڈس ہیں بائی دا وے یہاں پہ، جو دے اونلی نو دس پلیس بیکاز دے آلویز لیوڈ ہیئر، دے نیور لیوڈ ان دا مڈل ایسٹ. تو اگر آپ ان سے بولیں کہ یار دیوالی وہاں بڑی زبردست ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں آؤ دیوالی کے فنکشن میں لے کے تمہیں چلتے ہیں، دیکھا ہے تم نے یہاں کا دیوالی کا فنکشن؟ آئی مین میسو. سو what I'm saying is کہ اٹ آل ڈپینڈس اگین کہ آپ کی کیا پریفرنس ہے، اور جو ہے وہ آپ کی کیا موٹیویشنز ہیں. ہم نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اینڈ آئی تھنک دس ویڈیو شوڈ بی پوسٹڈ ٹو نائٹ بیکاز وی ریئلی وانٹیڈ ٹو کیٹر ٹو دا کامنٹس دیٹ ور کمنگ ان. خاص کر وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ سٹیزن شپ کے لیے صرف یہ کیا ہے. آپ کو بالکل کیا ہے، آف کورس سٹیزن شپ کے لیے کیا ہے. وائی ڈو یو تھنک وی وڈ کم ہیئر اینڈ لیو ہیئر اینڈ لیو؟ وی کیم ہیئر فار دا سٹیزن شپ ٹو کال دس ہوم. تو 100% ہم نے اس لیے کیا، اور یہ انہی لوگوں کے لیے کانٹینٹ ہے جو یہ سوچ رہے ہیں موو کرنا یا یہاں موو کرنا چاہتے ہیں فار دیٹ پرپز. Okay guys, thank you and thanks تھینکس for فار watching. واچنگ. اور آلسو اس پہ بھی کامنٹس دیں and let us know how you found this particular video as well.